اتنی اس کے اندر جلن ہے کہ کہتا ہے میں اس راستے میں البتہ میں ضرور آؤں گا، من بینی ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے میں آؤں گا، یعنی چاروں ڈائریکشن سے میں آؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ علماء کہتے ہیں اوپر نیچے کا نہیں اس نے نام لیا، اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے، انسان جب بھی اللہ کی طرف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہوگی۔ نیچے کی طرف سجدہ ہے، انسان جب بھی سجدے میں جائے گا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہتا ہے میں سامنے سے پیچھے سے، تو سامنے پیچھے میں کیا چیزیں ہیں؟ سامنے کیا ہے؟ آخرت ہے نا، آخرت آ رہی ہے نا سامنے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، یہ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سامنے سے آؤں گا، یعنی اس کو مشکوک کر کے دکھائے گا، اس کو مشکوک میں شکوک و شبہات ڈالے گا کہ پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت کون سا کوئی آیا ہے، اس کو بھلائے گا انسان کو اور اس سے غافل کرے گا۔ آخرت کی زندگی ہے نا، اس سے انسان کو یعنی بے پرواہ کرے گا کہ انسان اس کی طرف توجہ نہ دے، اور پیچھے سے آئے گا، دنیا کو اتنا خوبصورت بنائے گا، دنیا کے مسئلوں کو اتنا بڑا بنائے گا، دنیا ہی دکھاتا جائے گا کہ دنیا دنیا دنیا، بس یہ اس کے مسئلے، اس کی باتیں، اس کی چیزیں، اس کی تکلیفیں، اسی کے شوق، اسی کے خوشیاں، اسی کی ہر چیز میں الجھائے رکھے گا۔ یہ دنیا تو پیچھے ہے، ہم آگے کو جا رہے ہیں نا، آگے سے بھی آتا ہے، اس کو ہلکا کر دیتا ہے آخرت کو، اور پیچھے والی چیز کو نا، دنیا کو پرکشش بناتا ہے۔ اس میں انسان کو اتنا انوالو کرتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میری زندگی تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو خوبصورت اتنا بناتا ہے کہ انسان اسی کے شوق میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ اس کے مسائل کو اتنا بڑا بناتا ہے کہ انسان کہتا ہے جب اس کے مسائل میں پھنس جاتا ہے نا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے، جب وہاں پہ جائیں گے تو دیکھی جائے گی، ابھی تو میرے یہ مسئلے ہیں، ابھی تو میری یہ پریشانی ہے۔ اتنی ان کو بڑی بنا دیتا ہے اور آخرت کو چھوٹی کر دیتا ہے۔ جیسے دائیں طرف کو نیکی کی علامت کہا گیا، رائٹ سائیڈ، اللہ تعالیٰ کے بھی رائٹ سائیڈ پہ ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، اور سب اس کی ہر طرف ہی دائیں ہیں، تو رائٹ نیکی کی علامت ہے، رائٹ ہینڈ میں اعمال نامے ملنا، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیزوں کے لیے آتا ہے رائٹ، تو رائٹ سائیڈ پہ نیکی ہے۔ یہ نیکی کے بارے میں انسان کو بھٹکاتا ہے۔ جو انسان کام کرنا چاہتا ہے نا نیکی کا، اس کو اتنا بھاری کر کے بتاتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہو جائے گا، یہ کروں گی تو پھر میں دیکھو گھر کیسے دیکھوں گی، کیسے ہوگا، ہاں پتہ نہیں لوگ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، کتنے خدشات اس کے اندر ڈالتا ہے، کتنے نیکی کو ایسے بنا دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ تو اتنی چھوٹی سی نیکی، اس کا کیا فائدہ۔ مثال کے طور پہ آپ رمضان میں پورا قرآن پڑھ رہے تھے، اب ایک پیج پڑھنا بھی مشکل ہے، کیوں مشکل ہو گیا؟ وہ آج ایک پیج پہ مشکل ہو گیا، وہ تو میں نے 2 قرآن ختم کر لیے رمضان میں، ایک پیج کیوں مشکل ہو گیا میرے لیے؟ وہ ایک پیج پڑھنا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کو بعض دفعہ لگتا ہے لو ایک پیج پڑھنے سے کیا، اچھا پڑھ لوں گی نا، ڈیلے۔ تو نیکی کے بارے میں انسان کو اتنی مشکلات میں، پریشانیوں کو، خدشات کو اس کے ذہن کے اندر لے کر آتا ہے کہ وہ نیکی کر ہی نہیں پاتا، نیکی اسے رہ جاتی ہے، اتنے خوف ڈالتا ہے، اتنے خدشات۔ لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، لیفٹ سے کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، اس کے فائدے گنواتا ہے۔ دیکھو نا، تم اگر اپنے گیس اسٹیشن پہ شراب بھی رکھ لیتے ہو تو کتنا فائدہ ہے، اسی سے تو بزنس چلتا ہے۔ اگر تم لاٹری بھی رکھ لیتے ہو اپنے سٹور پہ تو دیکھو نا، اس سے کتنے لوگ آئیں گے۔ پھر اسی طرح اور کتنی باتیں انسان کو سمجھاتا ہے گناہ کی، کہ جس کے اندر دیکھو اس میں کتنی لذت ہے، دیکھو اس کے اندر کتنے فائدے ہیں، دیکھو کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر چلو توبہ کر لیں گے، واقعی اتنے فائدے تو ہیں اس کے اندر۔ کبھی رسم و رواج کے نام پہ گناہ کرا دیتا ہے، گناہ کو ہلکا جو کر کے دکھاتا ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا بالکل، لوگ کیا اتنے سے گناہ سے ایسا ہو جائے گا، لیکن اتنی سی بات سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا آج کل کرتی ہے، یہی کرتی ہے، تو کیا اگر میں نے کر دیا تو بہت بڑا ہو جائے گا، جہاں سب جائیں گے وہاں پہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ ڈائلاگ سنے نہیں آپ نے؟
کتنا دیکھیں وہ لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، گناہ کو کتنا لذیذ بناتا ہے، کتنا بیوٹیفائی کرتا ہے، اور کتنا اس کو دکھاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کرنے میں. ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ تیرا شکر نہیں ادا کیا کریں گے. اب ہم خود سے پوچھیں ہم کتنے شکر گزار ہیں. اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے اپنا گمان سچ پایا، کیونکہ اس نے گمان کیا تھا، اس کو پتا نہیں ہے ابھی کہ ایسا ہونا بھی ہے یا نہیں، لیکن بس وہ اتنا زیادہ اپنی آگ میں جل رہا ہے کہ اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا دیکھنا یہ شکر گزار نہیں ہوں گے، جس کے اوپر تو نے اتنی بڑی اپنی نوازش کی ہے نا، یہ دیکھنا کتنے ناشکرے نکلیں گے. اکثریت ان میں سے ناشکری ہوگی. اور واقعی انسان زیادہ وقت اپنے رونے روتا ہے اور کم وقت ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. زیادہ وقت وہ شکایت کرتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، کم وقت وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہوا. مدحورہ تو آپ کو پتا ہے کہ رحمت سے دور ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. مذموم کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. مذموم کہتے ہیں اس کو جو کہ یعنی جس کو آپ کہیں نا کہ اپنے ہی اندر گھلا جا رہا ہے، اپنے ہی اندر جل رہا ہو. اب مذمت سے جیسے انسان کہتے ہیں نا اپنے اندر ذلیل ہو رہا ہے، اس کو بس یہ آگ لگی بھی نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ آگ ٹھنڈی ہو ہی نہیں رہی، اس کے اندر سے یہ جذبات نکل ہی نہیں رہے کہ وہ اتنے لوگوں کو گمراہ کر کے بھی وہ ابھی تک چین نہیں پایا. اس نے ابھی تک اس کے اندر وہ آگ جل رہی ہے، وہ اپنے اندر خود کو واقعی جو حسد کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ہی جلاتا رہتا ہے. اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں، اس کو کیوں مل گیا، اس کے پاس کیوں ہے. وہ آگ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. ہوا با مدحور کہتے ہیں وہ جس کو دھکے دے دے کے نکالا جائے، دھکے دے دے کے کسی کو دھکے مارنا حقارت کی ساتھ اور ذلت کے ساتھ، یہ ہوتا ہے مدحور. اور وہ انسان کو بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایسے ہی جذبات پیدا ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کیا چیز ہوں، میں تو بس کبھی میری معافی نہیں ہو سکتی. جیسے خود وہ ابلیس ہے نا، ابلیس بالام سین سے مایوس ہوا ہوا. اب وہ بھی چاہتا ہے کہ جیسے میں مایوس ہوں اسی طرح یہ بھی مایوس ہوں، جیسے میں ناکام ہوں اسی طرح یہ بھی ناکام ہوں. ان کو ایسے اسی لیے انسان کے اندر یہ جب جذبات آتے ہیں نا، اب میری معافی نہیں ہونی، اب میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بالکل نکمی ہوں، میں تو بالکل میرے تو اب کوئی فائدہ ہی نہیں میرا کچھ نیکی کرنے کا، میں تو جہنم میں جانا ہی ہے. اب یہ شیطانی طریقہ کار ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، امتحانات آئیں گے، تم سے غلطیاں بھی ہوں گی. کل بنی آدم خطاؤن، سب بنی آدم خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تیرے فٹ سٹیپس پہ. اب دیکھیں اتباع کا پھر لفظ آ گیا نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے. اس میں سب میں کون آ گئے، اجمعین، شیطان بھی اور جو یہ سارے انسان بھی جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے البتہ میں ضرور، دو تاکیدیں ہیں، ضرور ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. اس کا مطلب ایڈریس اب کس کو کیا جا رہا ہے، انسانوں کو بھی اور شیطان کو بھی، تم سب سے بھر دوں گا. تو نے تو جانا ہی ہے، ان کو یہ بھی جائیں گے. پھر تو اس دن سے ہم نے سن لی بھی ہے یہ بات کہ اگر ہم اس کے پیچھے چلے تو ٹھکانہ جہنم ہے، کہ خود جا رہا ہے وہاں پہ، یہ ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے. اور یہ اس وقت ہے جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے، تبھی اللہ نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہوگا. پھر بھی انسان دیکھو کیسا نادان ہے. اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم رہو. اسکن کس کو کہتے ہیں؟ لیکن جب جنت کی بات آتی ہے نا تو ہم خالدین فیہا خالدین فیہا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ خالدین فیہا نہیں آیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو جنت میں. اسکن، سکونت اختیار کرو، یعنی کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ رہو. ٹیمپریری تھا وہ رہنا، کبھی بھی یہ پلان نہیں تھا کہ آدم جو ہیں اور ان کی بیوی ہمیشہ جنت میں ہی اسی طرح رہتے رہیں گے. جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے زمین پر. یہ ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، تب سے بتا دیا تھا. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اس غلطی کی وجہ سے آدم نکلے وہاں سے جنت سے، کیونکہ آدم نے پہلے ہی زمین کی خلافت سنبھالنی تھی، زمین پہ اترنا ہی تھا. ہو سکتا تھا لیکن کسی اور باعزت طریقے سے اترتے، اب تو بالکل ہی
وہ ہو گیا نا کہ ایسے اترے غلطی کے بعد. تو زمین پہ اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ جنت میں ٹیمپرریلی ان کو بھیجا. ہو سکتا ہے کوئی ٹریننگ پیریڈ ہے یا کیا، جو بھی آدم علیہ السلام کو کچھ سکھانا ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم اس میں جو مرضی کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، تم دونوں کھاؤ. اور جنت کتنی بڑی ہے، جب ہم قرآن میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں، زمین و آسمان کے برابر اس کا عرض، اور پتہ نہیں کتنی بڑی ہے. وہ ساری جنت کو اوپن کر دیا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. حاضی ہی جو ہوتا ہے نا، اسم اشارہ قریب ہے، اس کا مطلب ان کو اسپیسیفکلی قریب دکھایا گیا یہ والا وہ درخت ہے. ایسے نہیں کہ وہ کوئی کہہ دیا گیا وہ ایک درخت ہے وہ وہاں پہ ہے اس کے پاس نہ جانا. ان کو اچھی طرح پہچان کرائی گئی. جب میں آپ کو کہوں یہ دیکھیں یہ والی چیز یہ نہیں آپ نے لینی، تو پھر اب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ کو سامنے کر کے دکھا رہی ہوں، اشارہ اس کی طرف قریب کی چیز ہے. وہ درخت ان کو دکھایا گیا، قریب کر کے دکھایا گیا، اس کے پاس نہیں آپ نے جانا. یہ نہیں کہا گیا اس کا پھل نہیں کھانا، اس قریب بھی نہیں جانا. کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ جس سے منع فرماتے ہیں نا، اس کے قریب جانا بھی خطرے میں جانا ہے. جو حرام ہے، جو حرام کر دیا گیا، اب اس درخت کو حرام کر دیا گیا، اس کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ خود کو رسک میں ڈالنا. اب کسی دن کھا لیں گے پھر پھل. تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے پاس گئے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اگر تم قریب گئے. اس طرح وسوسہ، جو وسوسہ ہے نا، وہ بھی بار بار بیک اینڈ فورتھ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر آتا خیال، پھر آتا. اور واقعی شیطانی وسوسے ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان چین سے نہیں بیٹھتا، بار بار اس کو خیال آتا ہے. تو اس نے بار بار خیال ڈالے لہما شیطان، یعنی چھوڑا نہیں کہ ایک دفعہ آرام سے بیٹھ جائے. یبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے، تاکہ وہ کھول دے جو چھپایا گیا تھا ان سے، ان کی شرمگاہوں سے. یعنی ان کی شرمگاہوں کو جو چھپی ہوئی تھی ان کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا تھا. یعنی انسان کا شرف اس میں ہے نا کہ اس کی شرمگاہ چھپی رہے. میں نے آپ کو بتایا سوآت، شرمگاہ سوآ سے ہے، یعنی وہ چیز جو انسان جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو کھولنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، کتنے بھی گئے گزرے معاشرے ہو جائیں، کتنی بھی عورتیں اپنے کپڑے اتار دیں، لیکن اپنی شرمگاہوں کے اوپر پھر بھی کوئی نہ کوئی کپڑا ڈال ہی لیتے ہیں، چاہے چھوٹا سا پیچ ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کا اس وقت سے یہی ایجنڈا ہے. دیکھیں نا، کسی کو ننگا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بے شرمی کی بات ہوتی ہے نا، کسی کی بے عزتی کی بات ہوتی ہے نا، کسی کو کھڑے کھڑے ننگا کرنا. ایک محاورے میں بھی کسی کو بے عزت کرنے کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ اس نے تو مجھے ننگا کر کے رکھ دیا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، تو فزیکلی نہیں ننگا کیا ہوتا، مگر کسی کی بے عزتی کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے. اس نے بے عزت کرنے کے لیے، انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، کہ اس کی ذلت کے لیے اس نے، دیکھیں کتنی گھٹیا ایک تھنکنگ کی بات ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ننگا کرنے کے لیے یہ کرا. کتنی گھٹیا ایک تھنکنگ کی بات ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ننگا کرنے کے لیے یہ کرا. اللہ اکبر. اور آج تک وہ یہ کرتا ہے کہ شرمگاہ نہ بھی ننگی کر سکے، جس کا جتنا بھی ننگا کر دو اتنا اچھا ہے. کیونکہ لباس میں انسان کی عزت ہے، لباس اتارنے میں اس کی بے عزتی ہے. اور آج کیا ہے، عورتیں بازو اتار دیتی ہیں، گلے اتنے ڈیپ کر دیتی ہیں، اپنی کیپریز ہیں وہ اتنی اونچی ہیں، جتنا جسم نظر آئے اس میں اپنی عزت سمجھتی ہیں. شیطان نے اس کو بھی اتنی عقل تھی، اس نے کہا اس میں تو اس کی ذلت ہے، تو اس کو ذلیل کرو. اور اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کی شرمگاہوں کو کھولنا چاہا. آج وہ شرمگاہ نہ کھول سکے، کوئی اور چیزیں کھول دو، جتنا بھی جسم کھول دو اچھا ہے. اور ہم کھولنے پہ اترے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھولیں. یہ کس کا ایجنڈا ہے جو پورا کیا جا رہا ہے؟ شیطان کا. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھولیں. یہ کس کا ایجنڈا ہے جو پورا کیا جا رہا ہے؟ شیطان کا.
وہی ننگا کرنا چاہتا ہے انسان کو، اور انسان اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ میں عزت والی ہو رہی ہوں جب میں اپنے سر کو بھی کھول لوں گی، اس کے اوپر بھی کوئی کور نہ ہو، میرے بازو بھی کھلے ہوں، میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، میرا گلا بھی اتنا ڈیپ ہو، کتنا اچھی لگ رہی ہوں، میرے پینٹس بھی میری ہاف میری ٹانگیں ننگی ہوں تو میری کتنی عزت ہے اس کے اندر۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور اس نے کہا نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، اس لیے صرف روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہاں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ زمین پہ اترنا ہے، تو اچھا زمین پہ جانا پڑے گا، تو یہ کتنی اچھی جگہ ہے۔ اب دیکھیں سال سے پتہ نہیں کتنے سال رہتے رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک دو دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ واللہ عالم کتنا عرصہ آدم علیہ السلام رہے ہیں جنت میں، اور ان کو کہا کہ اسکن، یہاں پہ کچھ ٹیمپریری تھی تم رہ لو۔ اب دیکھیں ان کو پتا ہے کہ مجھے زمین پہ جانا ہے، مجھے وہاں کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والے، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، پھر ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اب اندر انسان کی ایک چاہت تو ہے ہمیشہ رہنے کی، اور فرشتے ہو جائیں گے تو پھر نہ کوئی کھانے پینے کی احتیاج، نہ کوئی کچھ ایسی چیزیں، تو فرشتے بھی زندہ ہی رہیں گے قیامت تک۔ اب فرشتوں کو دیکھ چکے ہیں آدم علیہ السلام، تو اب یہ نہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا تو فرشتے تو مجھ سے کم ہیں اور میں تو زیادہ ہوں، یہ نہیں، وہ ان کی صفات دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ ویسی صفات میرے اندر بھی ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا شیطان کہاں سے آتا ہے جہاں سے انسان کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ اب کہاں وہ درخت کے کھانے کی بات یا اس کے قریب جانے کی بات، اور کہاں یہ کہ بس تم ہمیشہ رہو گے، کیونکہ وہ جانتا ہے اب ان کے پاس باقی تو سب چیزیں ہیں، پوری جنت ہے، تو صرف ایک چیز ہوتی ہے نا، ہائے کہیں سے یہاں سے کبھی جانا نہ پڑے، اتنی اچھی جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، یہی صرف چیز ہو سکتی ہے نا، باقی تو ان کے پاس سب کچھ تھا وہاں پہ، اور کیا تھا؟ تو اس نے وہیں سے آ کے پکڑا۔ ہمیشہ وہ آپ کی نا ویکنیس سے آپ کو پکڑتا ہے، ہر ایک کی کوئی ویکنیس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بس یہ نہیں میں کر سکتی، باقی مجھ سے جو مرضی کرا لو، وہیں سے آ کے آپ کو پکڑے گا۔ کسی کی ویکنیس اس کی اولاد ہوتی ہے، کسی کی ان کا نہیں، میں بس ان کا کہا میں نہیں ٹال سکتی۔ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو قسم سے میں تو تمہارا خیر خواہی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، مجھے کیا اس کے اندر، تم ہی ہمیشہ رہو گے نا، مجھے تو نہیں اس کا کچھ ملے گا۔ تو اس نے جب قسمیں کھائیں تو بس پھر وہ قائل ہو گئے، کیونکہ آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے تیرے نام کی۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس کھینچ لیا اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ انسان ایک دن میں نہیں اس کے ٹریپ میں آ جاتا، کہتا جاتا ہے بس وسے ڈالتا جاتا ہے، ایک دن انسان کہتا ہے ویسے واقعی بات تو صحیح ہے، پھر ایک دن اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو کھینچ لیا اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ، یہ دھوکا ہی تھا، کیونکہ اس کی بات سچی تھوڑی تھی، ایسے ہو تھوڑی جانا تھا۔ تو اس نے شیشے میں اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ نا جنت کے پتے لے لے کے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ یعنی انسان کے اندر شرم اور حیا تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے اس کی یہ قابل شرم حصے اس کے کھلیں، تو وہ جلدی جلدی پھر اپنے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ مارے شرم کے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام شرم کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، حالانکہ میاں بیوی تھے ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی ایک حیا ہوتی ہے، لیکن وہ ایک درخت کے ساتھ الجھ کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے آدم مجھ سے بھاگتا ہے، فرمایا نہیں اللہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں نے تجھے دے رکھا تھا وہ کافی نہیں تھا، فرمایا بے شک کافی تھا، لیکن اللہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی تیرا نام لے کے تیری قسم کا کے جھوٹ کہے گا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا، ان دونوں کو۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ دونوں کی مسلسل میں اسی لیے دونوں بولتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سب دونوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کرسچینٹی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حوا ہی تھی جس نے آدم کو بہکایا، آدم کے کوئی قصور نہیں تھا۔ تو لیکن یہاں پہ پتا چلتا ہے وہ دونوں نے کھایا، دونوں نے چکھا اس پھل کو۔ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے،
ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، ایون ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا، جنہوں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جنت دیکھ لی، جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا کہ اگر اس کی فالوئنگ کرو گے تو جہنم ہے تمہارے لیے، سب کچھ بھی ہو گیا تھا، پھر بھی وہ ٹریپ میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت سے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے، درخت بھی ان کا امتحان تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی بڑی بنائی، اس کے اندر اتنی چیزیں بنائیں، اس میں چند چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں، خنزیر حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گئی، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ سارے جانور چھوڑ کے اس کو خنزیر ہی آتا ہے کھانے کو، سارے مشروبات چھوڑ کے وہ شراب کے پیچھے پڑا ہوا ہے پینے کو۔ آدم کے پاس توبہ کی گنجائش تھی، تو کہتے ہیں قالا، دونوں کہنے لگے، پھر ہوا یہ کہ دونوں نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا، بڑی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ سورہ بقرہ میں فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے کلمات۔ آدم علیہ السلام بیچاروں کو کہاں پتا تھا کہ کیا کلمات بول کے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ انسانیت کو جتنے بھی کلمات سکھائے اللہ نے سکھایا۔ یہ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے سکھائی ہے نا کہ میرے سے ایسے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کرو۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے کتنی عاجزی دکھا دی، دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے سکھائی۔ رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نہیں ہمیں بخشے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری غلطی اتنی بڑی ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا، کیونکہ اگر تیری رحمت ہی ہوئی تو ہمیں معافی ہو سکتی ہے، ورنہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ جرم اتنا بڑا تھا نا، اس لیے کیونکہ دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا تمہیں آنر دیا، اتنی بڑی تمہیں جگہ دی، تم نے سب چیز آنکھوں سے دیکھ لی، تمہیں خود سنا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم نے یہ کام کیا، تو اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ ہے اعتراف گناہ، اس میں کوئی مانگی نہیں گئی اللہ معاف کر دے، یہ کہا گیا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہے نا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اعتراف گناہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ انسان مان لے۔ بعض کے دشمن ہیں، یعنی تمہارے بعض شیطان انسانوں کے دشمن، انسان بعض شیطانوں کے دشمن ہوں گے، انسان آپس میں دشمن ہوں گے، ذریت آدم کی جو اولاد ہے اس کے اندر دشمنی ہوں گی، بعض کے دشمن، اس میں سب ہی بعض آ سکتے ہیں، شیطان اور انسان بھی آ سکتے ہیں، اور انسان کی اپنی یعنی انسان آپس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تھا، قیامت تک کے لیے جتنی دیر تم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیزیں رکھ دی، یعنی یہیں پہ کھانا ہے، پینا ہے، یہیں پہ انسان کا رہنا سہنا ہے، اس کا گھر ہے، سب کچھ تمہارے لیے، سارا سامان اسی میں سے نکلے گا، کسی اور پلینٹ سے نہیں لایا جائے گا، یہ تمہاری جائے قرار ہوگی، یہ ٹیمپرری پلیس ہے۔ قرار کی جگہ مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری پلیس، یہ تمہارے لیے ٹیمپرری ٹھکانا ہے، تمہیں یہاں پہ رہنا ہے۔ اب جیسے کسی کو کئی جگہ نیا بھیجا جا رہا ہو تو اس کو انسٹرکشن دی جاتی نا، اس طرح یہ لیکن بتا کے بھیجا گیا، یہ دشمن ہے تمہارا، یہ یاد رکھنا۔ قال فیہا، فرمایا فیہا تحیون، اس میں ہی، کس میں؟ ارض میں، پیچھے ارض کی بات آ رہی نا، زمین میں تحیون تم جیو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے۔ اب واپس یہ نہیں ہے کہ واپس ابھی جنت میں چلے جائیں گے، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، یعنی اب تمہارا وہیں پہ سارا مرنا جینا وہیں ہوگا زمین پہ، اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے قیامت کے دن، یعنی اسی کے اندر سے تم کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہ انسٹرکشن دے کے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا ان کی بیوی کے ساتھ۔